سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور میرے امام کہتے ہیں، تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیق ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیق ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے. محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور چاشت کی قسم جب وہ اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں چاشت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. حضرات آپ ذرا غور کریں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں میرے نبی کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات آج ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہا ہے، وہ یہ کہتا ہوا جو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے استدلال کرتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ لوگوں سے کہیں کہ میں تمہاری طریقے کا بشر ہوں. تو لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں. آج میں تھوڑی چند منٹ کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یوں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضرات ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع کوئی چیز مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. ذرا دیکھیں تو مسلمانوں، آج لوگ جو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. دیکھیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جب کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کیا، کئی دنوں تک وحی کا نزول نہ ہوا، تو کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ نے سورت نازل فرمائی، آیت کریمہ نازل فرمائی ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
مسلمانوں ذرا میرے حضور کی شان کو ملاحظہ کریں، میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھیں ذرا مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو لوگ میرے نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم میرے نبی کی طرح کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی طرح نہیں ہو سکتے ہو۔ حضور کی شان تو اتنی عرفہ والا ہے، اتنی عرفہ والا ہے کہ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اتنا خوشبودار ہوا کرتا تھا، اتنا خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے ساری کائنات میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو خوشبو میرے نبی کے پسینے سے نکلا کرتی تھی، جو خوشبو میرے سرکار کے پسینے سے نکلا کرتی تھی۔ میرے امام کہتے گئے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ذرا غور تو کریں مسلمانوں اور دیکھیں آج لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے گئے۔ میرے مسلمانوں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی زیارت کے لیے مشتاق ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہ ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ میرے نبی گلی سے گزرا کرتے تھے، وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، ہم خوشبو کے وسیلے سے حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ یہ میرے حضور کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کا عالم ہے۔ مجھے آپ بتائیں مسلمانوں کہ آپ کا بھی ایسا پسینہ ہے؟ آج لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کے عقیدے پہ گئے۔ ارے مسلمانوں صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کو تو عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بے مثل بے مثال بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی طرح کسی کو نہیں بنایا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ ذرا غور تو کریں مسلمانوں، دیکھیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میرے حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے اور کیا کچھ سمجھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں مانگنا چاہیے، حضور سے نہیں سوال کرنا چاہیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ارے حضور سے نہیں مانگنا چاہیے تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ جانتے ہو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کسی چیز میں ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو میرے نبی کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنی پریشانی کا علاج کروایا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے نبی کے ایک صحابی رسول ہے، میرے نبی کے پسینے کا عالم کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں میرے نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتی ہے۔ میرا آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں آرام فرما گئے، جلوہ گر گئے، میرے مصطفیٰ کریم آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیشی لے کر کے جاتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہے وہ پسینہ آپ اپنی شیشی میں رکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ فرماتی ہے حضرت ام سلیم کہتی ہے ہوا اطیب الطیب، اللہ کے رسول یہ خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو ہے، میں اس کو جمع کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت ام سلیم نے اس خوشبو کو جمع کیا ہے تو جانتے ہو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو خوشبو مجھے میرے نبی کے پسینے میں آ رہی تھی کائنات کی کسی چیز میں وہ خوشبو مجھے نہیں نظر آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ یہ میرے نبی کے پسینے کا عالم ہے مسلمانوں۔ پسینہ آپ کا بھی نکلتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کا پسینہ خوشبودار نہیں ہوتا ہے، پسینہ آپ کا بھی نکلتا ہے لیکن آپ خود اپنے پسینے کے بدبودار ہونے کی سند دیتے نظر آئیں گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب خوشبودار پسینہ اور بدبودار پسینہ ایک نہیں ہو سکتا ہے تو جب پسینہ ایک نہیں ہو سکتا ہے تو نبی اور امتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کو اپنی طرح کہتے گئے۔ آج کچھ لوگ جانتے ہو حضور کو اپنی طرح کہتے گئے اور کہتے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں بنایا، وہ ہماری طرح بے بس تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایک مولوی اشرف علی تھانوی نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک کہ لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ میرے حضور خود فرماتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ مسلمانوں مجھے بتائیں جب میرے نبی کے پاس زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں،
चाबियां सिर्फ ऐसे ही दे दी जाती है? आप मुझे बताएं, अगर किसी से कहा जाए कि आपको ये ओहदा दिया जा रहा है लेकिन आप इसमें कुछ करना नहीं, तो वो कहेगा ये ओहदा किस काम का है? जरा गौर तो करें मुसलमानों, और हुजूर की शान का मुलाहाजा फरमाए। मेरा हुजूर का पसीना देखे कैसा है। जो लोग अपनी तरह कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जनाब उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने 4 शादियां की थी, इनकी 4 बीवियां थी। तो जानते हो ना, वो बीवियां और वो जिनकी चारों बीवियां हमेशा ये कोशिश करती थी कि कहीं ना कहीं से अच्छी खुशबू इस्तेमाल करती, अच्छी खुशबू अपने बदन पर लगाया करती थी, और ये एक दूसरे से खुशबू के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन कभी अपने शौहर हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनकी खुशबू फीकी पड़ जाया करती थी। तो जानते हो, और एक मर्तबा आपकी बीवियां कहती है, अरे मेरे शौहर नामदार, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं, आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि हम इतनी दूर दूर से खुशबू लाते हैं, उसको लगाते हैं, हमारे बदन से वो खुशबू नहीं आती है जो खुशबू आपके बदन से आया करती है। तो जानते हो, वो कहते हैं मैं कोई खुशबू नहीं लगाता हूँ, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी दाढ़ी में तेल लगाया करता हूँ। मेरा हजरत वो फरमाते, हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने में जब मेरे एक बीमारी लग गई थी, तो उस वक्त आका करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि नबी से नहीं मांगना चाहिए, फिर ये भी कहते हैं कि हम सहाबा के अकीदे पर हैं। हजरत उतबा को हजरत उतबा के जिसमें बीमारी लायक हुई है, हजरत उतबा किसी तबीब के पास, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि मेरे नबी के पास जा रहे हैं। तो हमको यहीं से पता चल गया कि कोई भी परेशानी हो, हुजूर के बारगाह में चले जाओ, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। कि हुजूर से नहीं मांगना चाहिए। वो हज़रत उतबा मेरे नबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे एक बीमारी हो गई है, मुझे एक परेशानी हो गई है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे उतबा अपने कपड़ों को उतारो। हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कमीज को उतारते हैं। जब आपने अपनी कमीज को उतारा है, तो जानते हो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपना दस्ते मुबारक हज़रत उतबा के पेट पर फेर देते हैं। हज़रत उतबा फरमाते हैं कि जब से मेरे नबी ने अपना हाथ मेरे पेट पर फेरा है, उस वक्त से मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि तुम चारों मिल करके उस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती हो। मुझे बताएं, मेरे नबी के जिस्म से वो खुशबू निकल रही है, और आए करीम ने सिर्फ अपना दस्ते शफ़क़त फेरा है। तो जब मेरे नबी के दस्ते शफ़क़त फेरने का यह हाल है, तो आक़ाए करीम की जात का आलम क्या होगा, मेरे नबी के सरापा जात का आलम क्या होगा। मुसलमानों जरा गौर तो करें और देखिए, आक़ाए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज, कहीं किसी बात पे एतराज, अल्लाह अकबर, ये बातें दुरुस्त नहीं है। तुमको जो भी मिला है, कायनात में जो भी मिला है, वो सब मेरे नबी का सदका है। तो खुदारा हुजूर के बारे में ऐसी ऐसी बातें मत बोला करे। और आज माहौल ये बन चुका है, आज माशरे में एक ऐसी चीज भी पाई जा रही है कि लोग ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो गुस्ताख रसूल है और लोग मसले के आला हज़रत के नारा भी लगाते हैं, जबकि मेरे इमाम ने तो साफ तौर से कहा है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये मसले के आला हज़रत है। मसले के आला हज़रत पे कारबर भी अमल करने की भी कोशिश, दिल में अकीदा रखे। मुसलमानों, मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी का मकाम वो है कि अल्लाह ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं। मेरा नबी तो वो है कि जिस मेरा नबी वो है जिनके वसीले से हजरत आदम की दुआ कबूल होती है। मेरा नबी वो है कि जिसके वसीले से हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगती है। मेरा नबी वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया जाता है। ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी की बादशाहत है, ये मेरे नबी की शहंशाही है। और मुसलमानों लोग कहते हैं कि हमारी तरह है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम लोग इन तमाम तर हदीस मुबारका पर पढ़ चुके हो, इन तमाम तर किताबे हदीस को पढ़ते हो, तो फिर क्यों नहीं कहते कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अगर आप ये अकीदा नहीं रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हुजूर को अपनी तरह कहते हैं। बताइए मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौना, बेशक मैं वो चीज देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। फिर तुम कैसे कहते हो कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं? हुजूर
علم غیب نہیں جانتے. جانتے ہو کہ آخری بات بیان کروں میرے نبی کی شان کے تعلق سے, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن جس بات کے لیے میں اپنی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بھی غور سے سنیں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں, آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کے آتا ہے, اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ضرور بتائیں گے. آج افسوس ہے, حیرت ہے ایسے لوگوں پر کہ بخاری شریف تک پڑھ گئے لیکن نبی کا مطلب نہیں جانتے گئے, نبی کا معنی نہیں جانتے گئے. ارے نبی کا معنی ہی ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتائے, پھر کہاں سے تم علم غیب پہ اعتراض کرتے ہو؟ ابو جہل کو اتنا پتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ضرور بتائیں گے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. وہ جانتا تھا, نبی کا مطلب جانتا تھا. تو مسلمانوں, ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, اپنی مٹھی کو بند کر کے اور کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. لیکن اللہ اکبر مسلمانوں, میرا نبی کتنی شانوں والا ہے, کتنی عظمتوں والا ہے. میرے آقا نے تو اس سے بھی بڑھ کے بات فرمائی. آقا کریم کہتے ہیں اوے ابو جہل تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے, اگر جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں تو کیا ہوگا؟ ابو جہل کہتا تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی, آپ ہی پر اس سے اچھی بات کیا ہوگی, میری کنکری میں جو وہ بولے. مسلمانوں, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توجہ فرمائی تھی, کنکری سے آواز آنے لگی, کلمہ طیبہ کی آواز آنے لگی کہ آپ اللہ کے سچے رسول گئے. رسول مجھے بتائے مسلمانوں, میرا نبی تو میرا نبی ہے, میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہو. وہ کنکری جو مٹھی کے اندر بند ہے اس کو کیا پتا کہ باہر کون ہے, لیکن قسم خدا کی میرے نبی نے صرف ایک مرتبہ توجہ فرمائی تھی. تم میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہو. ارے میرا نبی اگر پتھر پر توجہ فرما دے تو پتھر کو بھی علم غیب آ جاتا ہے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بنا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے کری گزر, دل فرش پر ہے کری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو مسلمانوں, آپ اپنا یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے سب حضور کے صدقے میں ملا ہے, ہمیں جو بھی ملا سب حضور کے وسیلے سے ملا ہے. قسم خدا کی ایک بات یاد رکھیں, میرے نبی تو وہ ہے جب قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ تمہاری شفاعت فرمائیں گے. مسلمانوں, تو خدا را حضور کے بارے میں اس طریقے کی باتیں مت کیا کرے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ہمارے گھر والوں کے بارے میں, ہمارے خاندان کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے تو ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, جب میرے نبی کی ذات پہ آتی ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پر صحابہ کرام نے اپنی جان کی بھی بازی لگا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے. صحابہ کرام نے, آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے, آپ نے تاریخ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے. مسلمانوں, کئی صحابہ حضور کے جب میرا نبی جنگ میں جایا کرتے تھے تو صحابہ کرام پروانوں کی طرح آقا کریم کے ارد گرد جمع رہتے تھے کہ کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کہیں میرے آقا کو کوئی غم نہ پہنچ جائے. مسلمانوں, ناموس رسالت کی حفاظت کرو. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ناموس رسالت کا محافظ بنائے, ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ.